آج ہم ایک نعت پڑھنے جا رہے ہیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم شہزاد اردو زبان کے بڑے ہی مشہور شاعر کی لکھی ہوئی یہ نعت، جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ مسافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ شروعات کرتے ہیں۔ آج ہم یہ ایک آزاد نظم پڑھیں گے۔ آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ جس میں مصروں میں جو ہے ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، ایسی نظم کو آزاد نظم کہیں گے۔ تو ہم یہ آزاد نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے باغ نخلا کے مسافر کو سلام۔ یہ ایک نعتیہ نظم ہے، نعت ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ کے رسول کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم عربی زبان کے نعت گو شاعر ہو گزرے ہیں۔ اردو زبان میں محسن کاکوری، الطاف حسین حالی اور احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کے نعتیہ کلام کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہوتا ہے، جس میں ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عربی کے بہت ہی بڑے نعت گو، بڑے مشہور نعت گو شاعر ہو گزرے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد جان پہچان دیکھتے ہیں۔ جان پہچان میں شاعر کا مختصر تعارف دیا گیا ہے، اسے دھیان سے پڑھیے۔ سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ مالیگاؤں جو اردو زبان و ادب کا گہوارہ، اس شہر میں وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے خاص اسلوب بناتی ہے۔ تو یہ نعت کے جو اشعار ہیں یہ آزاد نظم ہیں۔ اس میں دیکھیے ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہے، حالانکہ اس میں خاص رنگ، خاص آہنگ ہے، لیکن ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہے۔ تو ایسی نظم کو ہم کیا کہیں گے؟ آزاد نظم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ابھی اشعار کی طرف۔ اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں۔ اب وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، وہ اس مصرعے میں وہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، اندھیرا یعنی طائف، جہاں شرک و جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ شاعر نے جو ہے اندھیرا کہا ہے، جہاں پر حق نہیں ہے، جہاں پر اسلام نہیں ہے، جہاں سچائی نہیں ہے، تو وہ اندھیرے یہاں پر شاعر نے کہا ہے۔ وہاں وہ یعنی اللہ کے رسول اجالے بانٹنے نکلے تھے۔ اجالے یعنی اسلام کی دعوت دینے۔ اللہ کے رسول کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو آئیے بچوں، اب ہم نعت کے اشعار سمجھتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں، وہ اندھیرے میں اجالے بانٹنے نکلا۔ اس مصرعے میں وہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندھیروں میں کہا گیا ہے، یعنی اندھیرا کسے کہا گیا ہے؟ اندھیرے یعنی جہاں شرک اور جہالت ہے، یہاں شاعر نے انہیں اندھیرا کہا ہے۔
ہے نا، یعنی طائف کا علاقہ جہاں اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دینے کے لیے، حق کی سچائی کی دعوت دینے کے لیے جو گئے تھے، تو اجالے کہا گیا ہے نا، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، یعنی اللہ کے رسول اجالے کی اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے نکلے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ شرک اور جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی پھیلانے نکلے، تو مسموم آندھیاں، مسموم زہر بھری جس کو کہا جاتا ہے، مسموم آندھیاں یعنی زہر بھری آندھیاں، یعنی آپ کے خلاف چلنے والی تحریکیں چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہو گئی۔ چراغ شمس آسا یعنی سورج کے مانند چراغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حق کی تعلیمات، اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، وہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، ہے نا۔ تو آپ کی تعلیمات کو سورج کے مانند روشن چراغ کہا گیا ہے۔ سرگرداں ہیں یعنی گردش کرنے لگتی ہیں وہاں پر اللہ کے رسول جب حق کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو چونکہ طائف والے مکمل جو ہے وہ برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، اس لیے جو ہے جب اللہ کے رسول جاتے ہیں وہاں پر تو ان کے خلاف سورج کے مانند روشن جو چراغ کہ ان کی تعلیمات تھی، اس کے خلاف جو ہے، ان تعلیمات کے خلاف وہاں کے جو ہے لوگ زہر بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا، ہے نا۔ مطلب یہ کہ آپ نے جو اسلام کی تعلیمات طائف کے لوگوں کے سامنے جب پیش کی تو لوگوں نے پہلے تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو مجنوں کہا، آپ کی مخالفت کی اور آپ کی مخالفتوں کا پہاڑ کھڑا کیا۔ مجنوں کہتے ہیں دیوانہ کو، کاہن کہتے ہیں جادوگر کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اہل طائف کے سامنے پیش کیا تو طائف کے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرایا اور کہنے لگے کہ آپ مجنوں ہیں، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ربانی کو، یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، اس علم کو ان کافروں نے کیا کیا، کیا کہا؟ وسوسوں کا نام دیا۔ کس کا نام دیا؟ یہ تو وسوسے ہیں، ایسا کہا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تو تشکیک و گمان سے، وہ تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گمان کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ اب دیکھو پہلے مصرے میں تشکیک کا لفظ آیا ہے، یعنی شک و شبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک و شبہ اور وہم و گمان سے آزاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن چاروں طرف سے جو مسموم آندھیاں تھیں، یعنی مخالف تحریکیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہو گئیں؟ وہ سرگرم ہو گئی، سر ابھارنے لگی، یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرنے لگے، اور یہ لوگ ہر گلی کوچے اور گھروں میں جا کر لوگوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے؟ وہم و گمان کے بیج بوتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف بولنے لگتے تھے، مانے وہ لوگوں کو جو ہے بہکانے کا کام کرتے تھے، اللہ کے رسول کے خلاف اکسانے کا کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ اور بدگمانی پیدا کرتے تھے۔ اور آگے دیکھو، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغم پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر۔ صدق کے پیغم پر اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے نا، یعنی سچائی کے پیغم پر، بلا شبہ اللہ کے رسول سچائی کے پیغمبر تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی گئی، بہت اذیتیں جو ہے اللہ کے رسول نے سہی۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے آوارہ اور بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا،
اور یہ جو اوباش لڑکے تھے یہ سچائی کے پیغمبر پر، اللہ کے رسول پر پتھر برساتے تھے۔ سوچو کیسا منظر رہا ہوگا وہ۔ آگے دیکھتے ہیں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ تو شاعر کہتے ہیں آوارہ اور بدماش لڑکوں نے پھول سے پیکر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھر برسانا شروع کر دیا، اور وہ وقت ایسا تھا، اس وقت جو ہے سخت دھوپ کا عالم تھا، ایسے وقت میں پتھر مار مار کر وہ خود پتھر ہو گئے تھے، یعنی سنگ دل ہو گئے تھے، پتھر دل ہو گئے تھے، یعنی ان کے دل پتھر کی طرح جو ہے سخت اور بے حس ہو گئے تھے۔ وہ جانتے نہیں تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ مطلب یہ کہ یہ پتھر دل لوگ جن کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے بدن پر مسلسل پتھر برسا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ خون میں نہایا، دیکھو خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ ہاں، یہاں پر ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گئے، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک۔ اللہ کے رسول جو ہے خون میں سر سے یہاں پر شاعر کہتے ہیں خون میں جو ہے نہا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہنے والا خون ریت پر جو ہے ٹپک کر ریت کو سرخ کر رہا تھا۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، ہے نا، جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریت میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اب آگے دیکھو، بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون میں، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں۔ لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالین مبارک یعنی دونوں جوتیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئی تھیں۔ نالین گردوں قدر یعنی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، اللہ کے رسول کی جوتیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں یہ خون میں تر بتر ہو گئی تھیں۔ اس چلچلاتی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یعنی پاک جسم جو ہے زخموں سے چور تھا، بدن مبارک پر زخم ہی زخم تھے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، آگے دیکھو، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ہے نا، جیسا اس سے پہلے بتایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلے تھے، اسلام کی دعوت دینے نکلے تھے طائف کے لیے، لیکن وہاں پر جو ہے مکمل اندھیرا تھا۔ اندھیرا یعنی وہاں پر کفار لوگ تھے، وہاں پر کافر زیادہ ہوا کرتے تھے، ہے نا، اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہی کو اسلام کی دعوت دینے اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے، یعنی شرک و جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسلامی تعلیمات کی روشنی پھیلانا چاہتے تھے، لیکن طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جو ہے کمر بستہ تھے۔ وہ جو اندھیرے دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہو، اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ کوہ طائف کے ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکی کو گمان سے بن گیا، ہے نا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو کر طائف سے باہر قریب کے ایک باغ میں رک گئے تھے۔ اس باغ کا نام کیا تھا؟ نخلا تھا، ہے نا، طائف کے اس مقام اسی نام پر جو ہے شاعر نے جو ہے اپنی نعت کا نام رکھا ہے، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے نا، اس باغ کا نام نخلا تھا جہاں پر اللہ کے رسول جو ہے رکے ہوئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال جب طائف کے اس باغ میں رکے ہوئے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا دوں۔ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ کہ اے اللہ کے رسول، اگر تم کہتے ہیں تو میں اس جو ہے شہر کو، اس علاقے کو، طائف کو جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے دبا دوں، تاکہ ستمگاران طائف جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا ہے، یعنی طائف کے ظالم لوگ اور جابر لوگ جو ہے کچلے جائیں۔ لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے جو ساری انسانیت کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گمان سے بن گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہم و گمان اور شک و شبہ سے بالا تر ہیں، یعنی جن کے عالی مرتبہ ہونے میں ہمیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، فرشتے کو ایسا کرنے سے انہوں نے باز رکھا، انہوں نے منع کیا اور فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ میری بات نہیں سنتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور جو ہے اللہ پر ایمان لائیں گی، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اللہ کے رسول کا کیا کہنا تھا کہ اے فرشتے، تم جو ہے کیا کرو، اس جو ہے پہاڑوں کو جو ہے نہ دباؤ۔ یہاں کے لوگ اگر آج میری بات کو نہیں سنتے تو نہ سنیں، لیکن مجھے یقین ہے، یہاں یقین تھا اللہ کے رسول کو، کیا کہ آنے والی نسلیں جو ہے ضرور ایمان لے کر آئیں گی، اور ہوا بھی ایسا۔ اس طرح طائف کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی چادر ثابت ہوئے، جو انہیں دھوپ سے محفوظ رکھتی، یعنی ہر تکلیف اور مصیبت سے بچائے رکھتی تھی۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ یہاں شاعر نے نظم کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں، اے باغ نخلا کے مسافر، تم پر درود و سلام۔ تیرا کلام سے مراد یعنی کیا ہے؟ تیرا کلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے، جو ان کے جو ہے تعلیمات تھی، ان سے مخاطب ہے تیرا کلام۔ آپ کے کلام جو ہے وہ سب پر جو ہے روشنی کی مانند ہے، ظلمت میں جو ہے اندھیروں میں ہمارے لیے روشنی کا کام کرتا ہے۔ شاعر دعا کرتے ہیں آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی سارے عالم کو جو ہے منور کرتی رہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ایک عرب کے علاقے سے نکلا ہوا تھا، آج ساری دنیا میں پھیلا ہے، برابر۔ تو میں سمجھتا ہوں اے بچوں کہ یہاں پر یہ نعت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چند مشکل الفاظ ہیں یہاں پر دیکھو جو آپ کی کتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ مسموم آندھیاں یعنی زہر بھری آندھیاں، سخت پریشانیاں۔ چراغ شمس آسا یعنی سورج جیسا روشن چراغ۔ تشکیک کہا گیا ہے شک و شبہ کو۔ گرداں ہونا یعنی گردش کرنا، گھومنا۔ علم ربانی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ صدق پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر، یعنی یہاں مراد کیا ہے اس نعت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریت منظر یعنی منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے۔ نالین گردوم یعنی دیکھو آگے، نالین گردو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، جس میں اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم۔ ستمگاران طائف یعنی